برکاتہ۔ آج کی تراویح میں 16ویں پارے کی تلاوت کی گئی۔ ان آیات میں بتایا گیا کہ اس دنیا میں بظاہر سرکشوں اور نافرمانوں کو ڈھیل ملتی ہے اور اہل حق کو مختلف قسم کی آزمائشوں اور تکلیفوں میں مبتلا ہونا پڑتا ہے۔ یہ صورتحال دیکھ کر بہت سے لوگ ایمان کھو بیٹھتے ہیں اور ان کے لیے صبر کرنا اور حق پہ ڈٹے رہنا مشکل ہو جاتا ہے۔ اگر ہم مثال کے طور پر اس کا مشاہدہ کرنا چاہتے ہیں تو فی الوقت فلسطین کی جو صورتحال ہے اس کو سامنے رکھ کر ہم اس بات کو اچھی طرح سمجھ سکتے ہیں۔ اس آزمائش میں صرف وہی لوگ ثابت قدم رہ سکتے ہیں جن پر یہ بات اچھی طرح واضح ہو جائے کہ یہاں جو کچھ ہو رہا ہے سب اللہ کے ارادے کے تحت ہو رہا ہے اور اس کی حکمت کے تقاضوں کے مطابق ہو رہا ہے، لیکن انسان کا علم بہت محدود ہے، وہ اللہ کی حکمتوں اور مصلحتوں کا احاطہ نہیں کر سکتا۔ اس وجہ سے صحیح طریقہ یہی ہے کہ ہدایت کے راستے میں ناموافق اور مشکل حالات بھی پیش آئیں تو آدمی ان سے ہمت نہ ہارے اور اللہ کی حکمت کے ظاہر ہونے کا انتظار کرے اور یقین رکھے کہ اگر اس دنیا میں اچھے نتائج نہ بھی نکلے تو آخرت میں اس کو اچھا مقام مل کر رہے گا۔ اس حکمت الہی پر ایمان و یقین اور پھر صبر، یہی دین کی بنیاد ہے۔ اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ایک عظیم مہم یعنی فرعون کے مقابلہ کے لیے منتخب کیا، تو آپ کو اس صبر کی تربیت دینے کے لیے ایک خاص بندے کے پاس بھیجا جنہیں عرف عام میں حضرت خضر علیہ السلام کہا جاتا ہے، اس لیے کہ یہ چیز صرف جاننے کی نہیں بلکہ عملی تربیت کی محتاج ہے۔ یہاں یہ واقعہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے واسطے سے آپ کے اس دور کے ساتھیوں کو اس مقصد کے لیے سنایا گیا کہ اللہ کے باغیوں اور نافرمانوں کو جو دندناتے دیکھ رہے ہو اس سے ہراساں اور مرعوب نہ ہو۔ اس دنیا میں اگر کسی غریب اور مسکین کی کشتی میں چھید کر دیا جاتا ہے تو اس میں آئندہ اسی کی بھلائی مقصود ہوتی ہے، اور اگر ظالموں کو کسی بستی میں کسی گرتی ہوئی دیوار کو سہارا دیا جاتا ہے اور اگر ظالموں کی کسی بستی میں کسی گرتی ہوئی دیوار کو سہارا دیا جاتا ہے تو اس میں بھی کسی مظلوم کے لیے خیر پوشیدہ ہوتی ہے، لیکن انسان کا محدود علم اللہ کے سارے بھیدوں کا احاطہ نہیں کر سکتا۔ پھر ایک سوال کے جواب میں ایک عادل اور منصف بادشاہ ذوالقرنین کا ذکر کر کے قریش کو عبرت دلائی ہے کہ ایک مومن بندہ ذوالقرنین تھا جو مشرق و مغرب کے تمام علاقوں کو فتح کر کے بھی ہر کامیابی پر اللہ کا شکر گزار ہوتا تھا اور ہر قدم اللہ کی مرضی کے مطابق اٹھاتا تھا، اور ایک تم ہو کہ ذرا سا اقتدار ملا ہوا ہے تو اس کے نشے میں اللہ، آخرت اور اس کے رسول سب کا مذاق اڑاتے ہو۔ بار بار معجزے طلب کرنے کے جواب میں فرمایا، دیکھنے والی آنکھ کے لیے تو اس کائنات اور خود تمہاری زندگی میں اتنی نشانیاں الہ پرستی، توحید اور آخرت کی بھری پڑی ہیں کہ اگر سمندر روشنائی بن جائیں تب بھی انہیں لکھا نہیں جا سکتا۔ پس جو یہ سمجھتا ہے کہ اسے ایک دن اللہ کے سامنے جانا ہے، اسے چاہیے کہ بلا کسی کو شریک ٹھہرائے خالص ایک ہی اللہ کی بندگی کرے اور اس کے احکام کے مطابق عمل کرے۔ سورہ کہف بہت ہی اہم سورہ ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جمعہ کے دن اس کا اہتمام کرتے تھے تلاوت کا، اور ایک حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص بھی اس کو جمعہ کے دن تلاوت کرے گا وہ دجال کے فتنوں سے محفوظ رہے گا۔ اب آپ اندازہ لگائیں کہ اگر یہ اس سورت کی تلاوت سے ہم دجال کے فتنوں سے محفوظ رہ سکتے ہیں تو آج کے جو فتنے ہیں وہ دجال کے فتنوں سے تو کہیں زیادہ ہلکے ہیں۔ تو اگر ہم آج اس کا اہتمام کریں گے تو آج کے فتنوں سے بھی محفوظ رہیں گے۔ اگر ہم دجال کے فتنے سے محفوظ رہ سکتے ہیں اس سورت کی تلاوت سے، تو آج کے فتنوں سے محفوظ کیوں نہیں ہوں گے؟
اللہ تبارک تعالیٰ ہمیں آج کے فتنوں سے بھی محفوظ فرمائے گا جو اس کے بنسبت ہلکے ہیں۔ کچھ واقعات کا بھی تذکرہ ہے اس صورت کے اندر، ایک باغ والے کا تذکرہ ہے، اور خود حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نصیحت کی گئی ہے اس سورہ کے اندر کہ آپ جب کسی سے کوئی وعدہ کریں یا کل کے لیے کسی سے وعدہ کریں کہ میں یہ کل کام کر دوں گا تو اس کے ساتھ میں جو ہے انشاءاللہ ضرور لگا لیا کریں۔ ہوا یوں کہ جب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مشرکین مکہ نے سوال کیا اصحاب کہف اور ذوالقرنین اور روح کے متعلق، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے یہ سوچ کر کہ جب جبرائیل علیہ السلام وحی لے کر آئیں گے تو میں ان سے پوچھ کر بتلا دوں گا یا بتا ہی دیا جائے گا مجھے، ان سے یہ وعدہ کر لیا کہ میں کل آپ کو بتا دوں گا، اس کا جواب کل دے دوں گا۔ اب اتنا کہنا تھا کہ وحی کا سلسلہ رک گیا۔ ہم اور آپ جب کبھی کسی سے وعدہ کرتے ہیں اور انشاءاللہ کہتے ہیں تو آج لوگ مذاق اڑاتے ہیں۔ انشاءاللہ اگر کہتے ہیں نا تو کہتے ہیں یار پکا وعدہ کرو، مطلب انشاءاللہ کہہ کر اگر کسی سے کوئی وعدہ کر رہا ہے تو گویا اس میں پختگی نہیں ہے۔ کیسا مذاق ہم نے بنا رکھا ہے۔ اب آپ سوچیں کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انشاءاللہ کہنا بھول گئے ہیں اور وہی رک جا رہی ہے، اور ہم اگر انشاءاللہ کہہ کر کسی سے وعدہ کر رہے ہیں تو ہمیں یقین ہی نہیں آ رہا ہے، اس سے پھر سے کہلوانا چاہتے ہیں بغیر انشاءاللہ کہے وعدہ کرو، وہ اس کو پکا سمجھے گا۔ انشاءاللہ کہہ کر وعدہ کر رہا ہے تو اس میں پختگی نہیں پائی جا رہی ہے۔ کیسا مزاج ہمارا بن گیا ہے۔ تو جب بھی ہم کسی سے کوئی وعدہ کریں تو انشاءاللہ ضرور کہیں۔ ایک بہت ہی اہم نصیحت ہے اللہ تبارک تعالیٰ کی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے سے ہم لوگوں کو۔ انشاءاللہ کا مطلب یہ کہ اگر اللہ نے چاہا تو یہ کام میں کر دوں گا، کر لوں گا، آپ کا یہ جو میں وعدہ کر رہا ہوں اس کو پورا کر دوں گا۔ اگر اللہ نے چاہا تو، اگر اللہ نہیں چاہے گا تو نہیں کر پاؤں گا، چاہے کتنا پکا وعدہ کر لوں، ایک بار نہیں 8 بار آپ کو میں یقین دلا دوں کہ ہاں میں کروں گا، میں کروں گا، میں کروں گا، لیکن اگر اللہ کی مرضی نہیں ہوگی تو نہیں کر پائیں گے۔ تو جب بھی کسی سے وعدہ کریں تو انشاءاللہ ضرور کریں۔ اور ایک باغ والے کا تذکرہ ہے، 2 بندے ہیں، دو لوگ ہیں، تو اس کو پڑھیں۔ اس میں بھی جو ہے ہمیں نصیحت کی گئی ہے کہ ہم جو اللہ نے ہمیں نعمتیں دی ہوئی ہیں اس کو ہم اپنی کمائی نہ سمجھیں۔ اگر ہمیں کچھ نعمتیں ملی ہوئی ہیں، اچھا کاروبار ملا ہوا ہے، اچھی صحت ملی ہوئی ہے، اچھے بچے ملے ہوئے ہیں، اچھا رزق ملا ہوا ہے، تو ہم یہ سمجھیں کہ یہ اللہ کی عطا ہے، ٹھیک ہے، اور جب بھی اس پر نظر پڑے تو ہم ماشاء اللہ کہیں۔ دوسرا دوست جو ہے اپنے دوست کو نصیحت کر رہا ہے کہ جب تیری نظر پڑی اپنے اس باغ پر، اللہ تبارک تعالیٰ نے اس باغ کا تذکرہ کیا کہ ہم نے اس کو انگوروں کے 2 باغ دے رکھے تھے اور کھجوروں کی باڑیں لگا رکھی تھیں، کھجور کے درختوں کی باڑ لگا رکھی تھی، یعنی کنارے کنارے کھجور کے درخت تھے اور بیچ میں انگور کا باغ تھا، اور اس کو سیراب کرنے کے لیے اس میں نہر جاری کر رکھی تھی۔ تو وہ بندہ جو ہے جب جاتا ہے اپنے باغ کو دیکھتا ہے تو وہ ساری نعمتوں کو اپنی طرف منسوب کرتا ہے، یعنی یہ ساری چیزیں جو کچھ ہے یہ سب میری محنت اور مشقت سے میں نے حاصل کیا ہے۔ تو دوسرا جو دوست ہے وہ اس کو نصیحت کرتا ہے کہ جب یہ نظر پڑی تیری اس باغ پر تو نے ماشاءاللہ کیوں نہیں کہا۔ تو جب کبھی اگر اللہ نے ہمیں اچھی دکان دے رکھی ہو، اچھا کاروبار دے رکھا ہو، اچھے بچے دے رکھے ہوں، اچھی بیوی دے رکھی ہو، یا اور کوئی بھی نعمت ملی ہوئی ہو، اچھی صحت دے رکھی ہو، جب ہمارے ذہن میں آئے تو ہمیں اپنے دل میں ماشاءاللہ کہہ لینا چاہیے، ٹھیک ہے، ماشاءاللہ، لا قوت الا باللہ، اس نے نصیحت کی، تمہیں یہ کہنا چاہیے تھا۔ تو بہرحال وہ یہ سب نہ کہہ کر تھوڑا سا اس نے اکڑ دکھائی تو اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے دیکھتے ہی دیکھتے اس کے باغ کو ایسا کر دیا کہ اس کا باغ انگوروں کا پورا اس کی ٹٹیوں پر جس پر وہ انگور کی بیلیں رہتی ہیں اس پر سب اوندھا پڑا رہ گیا، یعنی اس کی نعمت جو تھی وہ چھین لی۔ تب اس نے کہا کہ میں نے یہ ناشکری کیوں کی۔ تو جب بھی جو ہے ہمیں ملی ہوئی نعمتوں پر ہماری نظر پڑے تو ہمیں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے اور ماشاء اللہ کہنا چاہیے،
ٹھیک ہے، یہ جو چھوٹی چھوٹی دعائیں جو ہمیں سکھلائی گئی ہیں یہ بہت زیادہ اہمیت کی حامل ہیں، ہمیں اس کا ہمیشہ اہتمام کرنا چاہیے۔ ہم بیت الخلاء میں جا رہے ہیں، ہمیں ایک دعا چھوٹی سی سکھلائی گئی ہے، اس کا ہم اہتمام کریں۔ نکلتے وقت جو دعا سکھلائی گئی ہے اس کا اہتمام کریں۔ مسجد میں داخل ہو رہے ہیں، دعا پڑھ کر داخل ہوں۔ ایک لقمہ کھانا اگر ہم کھا رہے ہیں جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں دعا سکھلائی ہے، اس دعا کا ہم اہتمام کریں۔ پانی پی رہے ہیں، الحمدللہ کہیں، جب پانی کا گلاس رکھ لیں، کیونکہ وہ جو ایک گلاس پانی ہم نے پیا ہے وہ کچھ بھی اندر جا کر دکھا سکتا ہے۔ اگر اللہ نے اس کو نعمت بنانا چاہا ہمارے لیے تو صحت کا باعث بن سکتا ہے، ورنہ وہی ایک گلاس پانی ہمارے لیے بیماری کا سبب بن سکتا ہے۔ تو جو کچھ چھوٹی چھوٹی دعائیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتلائی ہیں اس کا اہتمام کریں۔ تو ملی ہوئی نعمت پر جب نظر پڑے تو ماشاء اللہ کہیں، ٹھیک ہے، یہ طریقہ ہمیں بتلائے گا۔ پھر اس کے بعد جو ہے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اصحاب کہف کا واقعہ تو بالکل شروع میں ہی سنا دیا جاتا ہے۔ پھر اس کے بعد جو ہے یہ حضرت خضر علیہ السلام کا واقعہ سنایا جاتا ہے۔ اس میں جو ہے نا بہت اہم نصیحت ہمیں کی گئی ہے۔ ایک علم ہوتا ہے علم لدنی جسے ہم کہتے ہیں، اور ایک علم ہوتا ہے جسے ہم تکوینی علم کہتے ہیں۔ تو یہ دنیا کا نظام جو ہے نا یہ تکوینی علم کے تحت چل رہا ہے، جو دیکھنے میں کچھ الٹا سلٹا نظر آتا ہے، لیکن وہ انسان کے حق میں بہتر ہوتا ہے اگر انسان اسے سمجھے۔ جیسے ہوا یہ حدیث میں آتا ہے، صحیح بخاری کی روایت ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ایک مرتبہ ایک بندے نے پوچھا کہ اس وقت سب سے زیادہ علم والا دنیا میں کون بندہ ہے؟ تو اب موسیٰ علیہ السلام وقت کے نبی ہیں، صاحب وحی ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اس وقت سب سے زیادہ علم والا میں ہوں۔ اب دیکھو، کبھی بھی نا اپنی بڑائی اپنے منہ سے نہیں بیان کرنی چاہیے، کبھی بھی اپنی بڑائی اپنے منہ سے نہیں بیان کرنی چاہیے۔ موسیٰ علیہ السلام سے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ نہیں، میرا ایک بندہ ہے جو تم سے بھی زیادہ علم والا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام تو وقت کے نبی تھے، اب اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ میرا ایک بندہ ہے جو تم سے بھی زیادہ علم والا ہے۔ اب موسیٰ علیہ السلام کو جستجو ہوئی کہ بھائی وہ کون ہے؟ اللہ تعالیٰ سے درخواست کی میری ملاقات کرائی جائے، میں وہ علم حاصل کرنا چاہتا ہوں، وہ کون ہے جو مجھ سے زیادہ علم والا ہے؟ تو ایک نشانی بتلائی اللہ تبارک تعالیٰ نے، دو دریاؤں کے سنگم پر وہ تم سے ملے گا، وہ وہاں رہتا ہے۔ اور اللہ تبارک تعالیٰ نے کہا کہ ایک مچھلی لو، جہاں وہ مچھلی تمہارے توشہ دان سے نکل کر چلی جائے یہ سمجھ جاؤ کہ وہ بندہ وہیں پر ملے گا۔ اب یہ اپنے جو ان کے خادم تھے یوشع، ان کے ساتھ انہوں نے سفر شروع کیا۔ بہرحال وہاں پر جو ہے ملاقات ہوتی حضرت خضر علیہ السلام سے۔ اب خضر علیہ السلام سے جب ملاقات ہوئی تو انہوں نے اپنا مدعا ان کے سامنے ظاہر کیا۔ خضر علیہ السلام نے کہا کہ تم میرے ساتھ رہ کر صبر نہیں کر سکو گے۔ بہرحال موسیٰ علیہ السلام گئے ہی تھے اسی غرض کے لیے کہ میں جانوں ان کے پاس کون سا علم ہے جو میرے پاس نہیں ہے۔ تو سفر شروع ہوتا ہے۔ اب وہ جو ہے موسیٰ ایک کشتی میں سوار ہوتے ہیں، تینوں لوگ کچھ دور سفر کرتے ہیں اور کشتی کا ایک تختہ نکال دیتے ہیں۔ تو موسیٰ علیہ السلام فوراً جو ہے ان کو ٹوک بیٹھتے ہیں کہ بھائی یہ جو کشتی والے ہیں یہ محنت مزدوری کرنے والے غریب لوگ ہیں، اس کشتی میں مسافروں کو ادھر سے ادھر پہنچا کر یہ اپنی روزی روٹی کا انتظام کرتے ہیں، آپ نے ان کی کشتی توڑ دی۔ تو خضر علیہ السلام نے کہا کہ دیکھو، میں نے پہلے ہی کہا تھا کہ آپ میرے ساتھ رہ کر صبر نہیں کر پاؤ گے۔ موسیٰ علیہ السلام نے ان سے کہا ابھی معذرت ہے، آپ معاف کریں، آئندہ جو ہے میں آپ کے کاموں میں دخل اندازی نہیں کروں گا، نہیں ٹوکوں گا۔ پھر اس کے بعد جو ہے ایک سفر جاری ہے۔ ایک بچہ ہے معصوم، حضرت خضر علیہ السلام اس کو ایک تھپڑ رشید کرتے ہیں اور وہ وہیں دم توڑ دیتا ہے۔ اب موسیٰ علیہ السلام اور زیادہ تل ملا جاتے ہیں کہ بھائی یہ تم نے کیا کر دیا، ایک معصوم کی جان ہی لے لی جبکہ اس نے کوئی قصور بھی نہیں کیا تھا۔ خضر علیہ السلام نے پھر ان سے کہا کہ دیکھو، ہم پہلے ہی ہم نے کہا تھا کہ آپ میرے ساتھ رہ کر صبر نہیں کر پاؤ گے۔ سفر اور پھر انہوں نے معذرت کی، سفر پھر سے جاری ہوا۔ ایک ایسی بستی میں پہنچے اور بستی میں پہنچنے کے بعد بستی والوں سے درخواست کی کہ ہم لوگ مسافر ہیں، کچھ کھانے پینے کی چیزیں ہم کو دے دیں۔ بستی والوں نے انکار کر دیا، کوئی تواضع نہیں کی، جبکہ مسافر کا یہ حق ہے، بار بار قرآن بیان کرتا ہے کہ وابن السبیل، مسافروں پر خرچ کیا جائے۔
لیکن ان بستی والوں نے باوجود ان کی درخواست کے بھی انہیں کھانے پینے کے لیے ان لوگوں کو کچھ دیا نہیں۔ اب خضر علیہ السلام نے دیکھا کہ ایک دیوار جو ہے بالکل گرنا ہی چاہتی ہے، اس دیوار کو سہارا لگا کر انہوں نے سیدھا کر دیا۔ موسیٰ علیہ السلام نے پھر ٹوک بیٹھے وہ کہ یہ کیا کیا آپ نے، یہ بستی والے تو ایسے ظالم ہیں کہ مانگنے کے بعد بھی انہوں نے ہماری کوئی تواضع نہیں کی، کچھ کھانے پینے کے لیے ہم کو نہیں دیا، اور آپ نے جو ہے ان کے ساتھ احسان کا معاملہ کیا کہ ان کی گرتی ہوئی دیوار کو آپ نے سیدھا کر دیا۔ بہتر یہ ہوتا کہ کچھ اجرت ہی لے لیتے یہ گرتی ہوئی دیوار کو سیدھا کرنے کی۔ خضر علیہ السلام نے کہا کہ بھائی اب ہمارا اور آپ کا سفر جاری نہیں رہ سکتا۔ بہرحال اس سے پہلے میں تمہیں وجوہات ان کی بتا دیتا ہوں۔ تو خضر علیہ السلام نے کہا پہلی جو ہم نے کشتی کا تختہ نکالا تو وہ غریب لوگ تھے، آگے ایک ظالم بادشاہ ہے۔ جب یہ اس کے علاقے سے جب کشتیاں گزرتی ہیں اور وہ دیکھتا ہے کہ کشتی اچھی ہے، بالکل بے عیب ہے، تو وہ کشتیوں کو چھین لیتا ہے۔ تختہ ہم نے اس لیے نکالا کہ جب وہ دیکھے گا کہ یہ کشتی عیب دار ہے، ٹوٹی پھوٹی ہے، تو وہ ان سے چھینے گا نہیں اور ان کی روزی روٹی کا سلسلہ چلتا رہے گا۔ اب بتائیے، تو کشتی نکال دینا ان کے حق میں بہتر تھا یا برا تھا؟ بہتر تھا نا۔ ایسے ہی ہماری زندگی میں آئے دن حالات پیش آتے رہتے ہیں جسے ہم دیکھ کر سمجھتے ہیں کہ یار یہ کیا ہو گیا، لیکن وہ چیز اللہ کے علم کے تحت ہو رہی ہوتی ہے جو ہمارے حق میں بہتر رہتی ہے۔ ہم اپنے علم کے مطابق اس کو نہیں سمجھ پاتے، لیکن اللہ کے علم کے مطابق وہ ہمارے لیے بہتر رہتی ہے۔ تو اگر کبھی کچھ ایسا انہونا سا ہو جائے جو ہمیں عجیب سا لگے تو ہمیں بہت زیادہ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، اس کے پیچھے کیا راز پوشیدہ ہے وہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ دوسرا سبب یہ بتلایا کہ یہ جس بچے کی ابھی جان لی گئی ایک تھپڑ مار کر، اس کے والدین بہت اچھے لوگ تھے اور یہ آئندہ چل کر بہت شریر اور بہت جو ہے شریر قسم کا بچہ ہونے والا تھا۔ اس کی محبت میں آ کر ان کے ایمان کا خطرہ تھا۔ کس کے ایمان کا خطرہ تھا؟ والدین کے ایمان کا خطرہ تھا کہ اس کی محبت میں آ کر یہ کچھ ایسا کر بیٹھتے کہ ایمان سے ہی ہاتھ دھو بیٹھتے۔ تو بتائیے اس کا چلا جانا ہی بہتر ہے یا رہنا بہتر ہے؟ ایک اولاد ہو جو بڑی شریر ہونے والی ہو اور پہلے ہی پتہ چل جائے کہ اس کی وجہ سے مجھے زندگی میں بڑی تکلیف آنے والی ہے، بڑی پریشانی آنے، مجھے بہت ستائے گا یہ، آپ کیا سوچیں گے؟ بعض مرتبہ تو تنگ آ کر والدین خود اپنی اولاد کے لیے کہہ دیتے ہیں کہ اس سے بہتر تو یہ تھا کہ تو رہتا ہی نہیں، تو پیدا ہی نہ ہوا ہوتا۔ کہتے ہیں کہ نہیں کہتے ہیں اپنی زبان سے؟ جب بہت زیادہ اولاد ستانے لگ جاتی ہے تو پیدا کرنے والی والدین جو ہے وہ کہتے ہیں کہ اس سے بہتر تو یہ تھا کہ تو آتا ہی نہیں، تو پیدا ہی نہ ہوا ہوتا۔ تو اس کو ہٹا دیا گیا راستے سے والدین کو۔ تیسرا سبب یہ بتلایا کہ یہ جو دیوار سیدھی کر دی گئی، بستی کے لوگوں کی حالت آپ نے دیکھی لی کہ یہ ظالم لوگ ہیں، لالچی ہیں، مانگنے کے بعد بھی انہوں نے ہم کو کھانے پینے کے لیے کچھ نہیں دیا۔ اس دیوار کے نیچے جو ہے خزانہ دفن ہے 2 یتیم بچوں کا۔ اگر یہ دیوار گر جائے گی وہ خزانہ ظاہر ہو جائے گا تو یہ بستی کے لوگ جو ہے اسے لوٹ پاٹ ڈالیں گے، لے لیں گے، یہ یتیم بچوں تک نہیں پہنچ پائے گا۔ وہاں پر اللہ تبارک تعالیٰ نے ایک بات کہی ہے کہ وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا، کہ ان کا باپ نیک تھا، یعنی جو 2 یتیم بچوں کے خزانے یہاں دفن ہیں ان کا باپ نیک آدمی تھا، اس لیے جو ہے وہ خزانے کی حفاظت کی جا رہی ہے کہ جب وہ بچے بڑے ہو جائیں گے تو وہ اپنا خزانہ نکال لیں گے جو اس کے باپ نے جو ہے اس دیوار کے نیچے دفن کر کے رکھا ہوا ہے۔ تو یہ ساری مصلحتیں ہوتی ہیں۔ ایک نقطے کی بات یہ ہے کہ اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہماری اولاد کو میری ذات سے میرے بعد فائدہ پہنچے تو ہمیں نیک بننا ہوگا، قرآن کیا کہتا ہے؟ وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا، باپ نیک آدمی تھا تو مال کی حفاظت کی جا رہی ہے، اولاد چھوٹی ہے ابھی، جب بڑی ہو جائے گی تب اسے لے لے گی وہ۔ تو اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہماری اولاد ہمارے بعد ہمارے مال سے فائدہ اٹھائے تو اس کے لیے کیا کرنا ہوگا؟ ہمیں نیک بننا ہوگا، تب ہماری ذات سے ہماری اولاد کو فائدہ پہنچ پائے گا۔ تو یہ سب نقطے کی باتیں ہیں اس میں۔
تو بہرحال جو ہے ایسے حالات ہماری زندگی میں آئے دن ہر روز پیش آتے رہتے ہیں، جو ایسا لگتا ہے کہ یہ ہمارے لیے بہتر نہیں ہے، لیکن وہ ہمارے لیے بہت بہتر ہوتے ہیں۔ تو اگر کبھی ایسی انہونی بات زندگی میں پیش آئے تو بہت زیادہ پریشان ہونے اور گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ کا علم جو ہے، اللہ تبارک تعالیٰ تو ماؤں سے زیادہ محبت کرنے والا ہے نا، تو ہمیں کیسے جو ہے ہمارے لیے تکلیف کا سبب بن سکتا ہے؟ وہ بالکل نہیں۔ تو یہ ہے وہ علم جس کے تحت جو ہے یہ نظام دنیا کا چل رہا ہے۔ پھر آگے ایک بادشاہ ذوالقرنین، اس کا تذکرہ کیا جاتا ہے، اور جب وہ یاجوج اور پہلا سفر جدھر سورج نکلتا ہے مشرق کی جانب، دوسرا سفر مغرب کی جانب، اور پھر ایک سفر ایسا کہ جہاں پر اس سے یاجوج اور ماجوج سے ملاقات ہو جاتی ہے، ان لوگوں سے جہاں یاجوج ماجوج رہتے ہیں، اس کے پاس جو ہے کچھ بستی کے لوگ ہیں، آ کر ان سے وہ شکایت کرتے ہیں کہ یہ لوگ روز آتے ہیں اور ہمارا نقصان پہنچاتے ہیں۔ تو ذوالقرنین نے کہا کہ کچھ ہماری مدد کرو، ہم جو ہے تمہارے لیے ان کے اور تمہارے درمیان ایک دیوار بنا دیتے ہیں، اور یہ تب تک قائم رہے گی جب تک اللہ چاہے گا۔ حدیث میں ہمیں ملتا ہے کہ جب قیامت قریب آئے گی کہ تو یاجوج ماجوج پھیل جائیں گے اور زمین میں بڑا فساد مچائیں گے، تو وہ دیوار جب اللہ کی مرضی ہوگی تب ٹوٹ جائے گی۔ تو ایک مضبوط دیوار جو ہے حضرت ذوالقرنین نے بنوائی، اور بنانے کے بعد اللہ کا شکر ادا کیا، بڑائی نہیں جتلائی ہے۔ ہماری اور آپ کی کمی یہ ہوتی ہے کہ ہم تھوڑا موڑا جب کچھ اہم کام اگر کچھ کر لیتے ہیں تو اس کو اپنی طرف منسوب کرتے ہیں اور بڑا فخر جتاتے ہیں کہ ہم نے ایسا کیا، ہم نے ویسا کیا، ہم نے یہ کر دیا۔ نہیں، نیک بندوں کا شیوا یہ ہوتا ہے کہ جب وہ کوئی بڑا کام کرتے ہیں تو کیا کرتے ہیں؟ اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں، اور اس کام کو وہ اللہ کی طرف منسوب کرتے ہیں کہ یہ اللہ نے مجھ سے کروا دیا، مجھے سبب کے طور پر استعمال کیا، اصل کرنے دھرنے والی ذات کس کی ہے؟ اللہ کی ہے۔ تو ہمارا بھی شیوا یہی ہونا چاہیے۔ آگے سورہ مریم شروع ہوتی ہے۔ سورہ مریم میں سب سے پہلے حضرت زکریا علیہ السلام کی اس دعا کو بیان کیا جو انہوں نے اپنے بڑھاپے میں بیوی کے بانجھ ہونے کے باوجود ایک بیٹے کے لیے کی، اور اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا قبول فرما کر انہیں حضرت یحییٰ علیہ السلام کے پیدا ہونے کی خوشخبری سنائی۔ یہ واقعہ حضرت مریم علیہ السلام کے ہاں معجزانہ طور پر بغیر باپ کے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کا واقعہ بیان کرنے سے پہلے تمہید کے طور پر بیان کیا ہے کہ حضرت یحییٰ علیہ السلام کی ولادت بھی عام قانون سے ہٹی ہوئی ہے کہ مرد بوڑھا ہو گیا تھا اور عورت بالکل بانجھ اور ولادت کی ناقابل تھی، مگر جب اللہ نے چاہا تو ان کے اولاد ہو گئی۔ مگر حضرت یحییٰ علیہ السلام نے تو الہ کا دعویٰ نہیں کیا اور نہ کسی نے انہیں الہ بنایا۔ دیکھیے حضرت زکریا علیہ السلام بوڑھے ہو گئے ہیں، بیوی بانجھ ہے، لیکن جب انہوں نے دیکھا کہ یہ میرا کام جو ہے یہ جاری نہیں رہ سکتا، میرے جو جانشین ہیں وہ اس کام کو آگے جاری نہیں رکھ سکتے، تو انہوں نے اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا کی۔ کن حالت میں دعا کی؟ بڑھاپے کی حالت میں۔ اب دیکھو اللہ کی ذات پر یقین کہ جب فرشتے آ کر ان کو خوشخبری سنا رہے ہیں کہ ایک بیٹا ہونے والا ہے، اب اللہ سے مانگ رہے ہیں وہ کہ مجھے ایک بیٹا دے دے تاکہ یہ کام جو ہے مجھے ایک وارث مل جائے اور یہ کام میرا جاری رہ سکے۔ اللہ سے دعا کر رہے ہیں، لیکن جب خوشخبری فرشتہ آ کر سنا رہا ہے تو حیرت بھی کر رہے ہیں کہ اب بیٹا کیسے ہوگا؟ میں بوڑھا ہوں، بیوی بانجھ ہے، لیکن دعا جاری ہے، دعا جاری ہے، دعا مانگ رہے ہیں اللہ تبارک تعالیٰ سے کہ ایک وارث مجھے عطا کر دے۔ تو اللہ کی ذات سے کبھی نا امید بندوں کو نہیں ہونا چاہیے، حالات کیسے بھی ہوں، حالات کیسے بھی ہوں، بدلنا یہ اللہ کے لیے کچھ بھی مشکل کام نہیں ہے۔ خوشخبری سنائی جا رہی ہے تو حیرت ہو رہی ہے کہ بیوی تو بانجھ ہے، میں تو بوڑھا ہوں، ہڈیاں بجنے لگی ہیں، بیٹا کیسے ہوگا؟ اللہ نے کہا، فرشتوں نے کہا ایسے ہی ہوگا۔ پھر حضرت مریم علیہ السلام کی پاکیزہ زندگی اور ان کی عبادت گزاری کا حال بیان کیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کے بارے میں بتایا کہ لوگوں کے اعتراض کے جواب میں خود حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے پالنے ہی میں اپنے بندے ہونے اور اللہ کی طرف سے نماز اور زکوٰۃ کی ہدایت پانے کی منادی کی۔ پھر بتایا کہ ان بدبختوں کی حالت پر افسوس ہے، یہ سب جانتے بوجھتے اللہ کے ایک فرمانبردار بندے کو اللہ کا بیٹا اور اس کی عبادت گزار ماں کو اللہ کی بیوی بنا رہے ہیں۔ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ کو جو توحید کی دعوت دی اور اس کے نتیجے میں انہیں جس طرح ہجرت کرنی پڑی اس کا حوالہ دیا، اور بتایا کہ جب انہوں نے
اللہ کے لیے ہجرت اور مصائب کے مقابلہ میں صبر کیا تو اس کے بعد اللہ نے انہیں بڑھاپے میں اولاد عطا فرمائی۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام، ہارون علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام اور ادریس علیہ السلام کے حالات و خصوصیات مختصراً بیان کی کہ یہ سب آدم، نوح، ابراہیم اور یعقوب علیہ السلام کی ذریت میں اولو العزم انبیاء گزرے ہیں۔ یہ سب اللہ کی ہدایت سے سرفراز اور اس کے برگزیدہ بندے تھے۔ ان کا حال یہ تھا کہ جب اللہ کی آیات سنتے تو روتے ہوئے سجدے میں گر پڑتے تھے۔ پھر ان کی اولاد میں ایسے ناخلف پیدا ہوئے کہ نماز اور زکوٰۃ سب کو ضائع کر دیا اور اپنی خواہشوں کی پیروی کرنے لگے۔ یہ لوگ اس گمراہی کے انجام سے عنقریب دوچار ہوں گے۔ ان کے اندر سے نجات وہی پا سکیں گے جو توبہ اور اپنی اصلاح کر لیں گے۔ انسان کہتا ہے کہ کیا جب میں مر جاؤں گا تو پھر زندہ کر کے نکالا جاؤں گا؟ کیا انسان اس بات کو نہیں جانتا کہ جب ہم نے اسے پہلے پیدا کیا تو وہ اس سے پہلے کچھ بھی نہ تھا؟ تمہارے رب کی قسم، ہم ان کو بھی اور شیطان کو بھی ضرور اکٹھا کریں گے، پھر ان کو جہنم کے گرد اس طرح حاضر کریں گے کہ وہ دو زانوں گھیرا ڈالے بیٹھے ہوں گے۔ ہم بتائیں گے کہ تم کو اب اس جہنم میں ضرور داخل ہونا ہے، پھر ہم ان کو نجات دے دیں گے جنہوں نے تقوی اختیار کیا ہوگا، اور اپنی جانوں پر ظلم ڈھانے والے کو گھیرے میں اکڑو بیٹھا ہوا چھوڑیں گے۔ سورہ کے خاتمہ پر فرمایا، وہ کہتے ہیں کہ رحمان نے کسی کو بیٹا بنایا، سخت بےہودہ بات ہے جو تم لوگ گڑھ لائے ہو۔ قریب ہے کہ آسمان پھٹ جائے، زمین شک ہو جائے اور پہاڑ گر جائیں اس بات پر کہ لوگوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو رحمان کی اولاد ہونے کا دعویٰ کیا۔ رحمان کی یہ شان نہیں ہے کہ وہ کسی کو بیٹا بنائے۔ زمین اور آسمان میں جو کچھ بھی ہے سب اس کے حضور بندوں کی حیثیت سے پیش ہونے والے ہیں۔ کوئی اللہ کا رشتہ دار نہیں، کوئی بیوی نہیں ہے، کوئی بیٹا نہیں ہے۔ سورہ اخلاص ہمیں یہ بتلاتی ہے کہ اللہ کی ذات کیسی ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے سورہ اخلاص میں کہا کہ لم یلد ولم یولد، نہ وہ کسی سے جنا گیا نہ اس نے کسی کو جنا، نہ اس نے کسی کو جنا نہ وہ کسی سے جنا گیا۔ کوئی اس کا بیٹا نہیں ہے، نہ اس نے اور کوئی اس کی بیوی نہیں ہے۔ یہ جو عیسائیوں کے عقیدے ہیں یہ بالکل لغو ہیں۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ اس بات پر سخت غضبناک ہے کہ لوگوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا بتایا۔ ایسی بات پر آسمان زمین پھٹ جائیں اور پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائیں تو کوئی تعجب نہیں۔ جب اللہ تعالیٰ کسی کو بیٹا بنانا پسند نہیں فرماتا پھر وہ کیسے کسی انسان کو اپنا ہمسر بنا سکتا ہے؟ اور انسانوں میں جن لوگوں نے بزرگان دین کو حاجت روا مشکل کشا بنایا ہے وہ کتنے بڑے گناہ کا ارتکاب کر رہے ہیں۔ نیز جو لوگ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خدا کا روپ دیتے ہیں وہ خدا پر کتنی بڑی جرات دکھاتے ہیں۔ ایسا عقیدہ رکھنے والے پر زمین آسمان پھٹ جائیں، پہاڑ چور چور ہو جائے، بلکہ آندھی طوفان اور سیلاب بھی آ جائے تو کم ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کھلے ہوئے شرک سے محفوظ رکھے، آمین۔ یقیناً جو لوگ ایمان لے آئے اور عمل صالح کر رہے ہیں عنقریب رحمان ان کے لیے دلوں میں محبت پیدا فرما دے گا۔ پس اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم نے اس کتاب کو تمہاری زبان میں اس لیے آسان کر کے اتارا ہے تاکہ تم خدا ترسوں کو بشارت دے دو اور جھگڑالو قوم کو خبردار کر دو کہ ان سے پہلے کتنی ہی قوموں کو ہم نے ہلاک کر چھوڑا ہے۔ کیا تم ان میں سے آج کہیں کسی کی بو بھی محسوس کرتے ہو یا کسی کی آہٹ سنتے ہو؟ سورہ طٰہٰ میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مخالفین کے مقابل میں صبر اور نماز کی تلقین کی ہے اور فرمایا کہ آپ کا کام صرف ان لوگوں کو یاد دہانی کرا دینا ہے جس کے اندر خدا کا کچھ بھی خوف باقی ہے۔ رہے وہ لوگ جن کے دل خوف سے خالی ہو چکے ہیں ان کے اندر ایمان اتار دینا آپ کی ذمہ داری نہیں ہے۔ قرآن کسی مانگنے والے کی درخواست نہیں ہے کہ بھائی میری سن لو، بلکہ یہ خالق ارض و سما اور مالک عرش و کرسی کا فرمان ہے، اس کو اسی کے شایان شان انداز میں پیش کیجیے۔ ناقدروں اور مغروروں کی زیادہ ناز برداری کی ضرورت نہیں ہے۔ اپنے رب پر بھروسہ کیجیے، وہ آپ کے تمام ڈھکے اور کھلے کاموں سے اچھی طرح باخبر ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے واقعات بیان کیے
کہ کس طرح فرعون جیسے دشمن کے گھر میں پرورش کرائی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے یہاں ایک قبطی کا قتل ہوا اور آپ مصر سے نکل گئے، مگر اسی کو اللہ نے نبوت پانے کا ذریعہ بنایا۔ حضرت ہارون علیہ السلام کو آپ کا مددگار بنایا اور فرعون کے پاس دعوت دے کر بھیجا۔ اس نے جادوگروں کو اکٹھا کر کے آپ کو ناکام بنانے کی کوشش کی، مگر جادوگر الٹا ان پر ایمان لے آئے۔ پھر بنی اسرائیل کو ساتھ لے کر ہجرت کی، فرعون نے پیچھا کیا اور ماں لاؤ لشکر کے غرق دریا ہو گیا۔ پھر فرعون سے نجات پانے کے بعد اللہ نے بنی اسرائیل پر جو انعامات کیے اور بنی اسرائیل جس طرح بار بار ناشکری کرتے رہے، اس پر تبصرہ کرتے ہوئے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خطاب کر کے فرمایا کہ یہ جو حالات ہم سنا رہے ہیں یہ ماضی کا قصہ نہیں ہے، بلکہ یہی حالات آپ کو پیش آ رہے ہیں۔ آپ جلدی نہ کریں، صبر کے ساتھ خدا کے فیصلے کا انتظار کریں۔ جلدی شیطان کو دخل اندازی کا موقع دیتی ہے۔ دیکھیے فرعون بہت زیادہ طاقتور، وقت کا بادشاہ، انا ربکم الاعلیٰ کہتا تھا اپنے آپ کو کہ میں ہی رب ہوں۔ اس کے بالمقابل موسیٰ علیہ السلام بہت کمزور، ان کی قوم بہت کمزور، اور اللہ تبارک تعالیٰ نے سب پورا نقشہ بدل کر دکھا دیا کہ جو اللہ چاہتا ہے وہ کیسے جو ہے اس کو انجام دے لیتا ہے۔ اسی طرح سے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ میں ایک کمزوری کی حالت میں ہیں۔ ان کے مد مقابل مکہ کے جو قریش ہیں، مشرکین مکہ، وہ ان کے پاس کافی طاقت ہے، لیکن سب کچھ بدل گیا۔ صرف کتنے دنوں میں 13 سال آپ مکہ میں رہے اور سن 2 ہجری میں جنگ بدر واقع ہوئی۔ سارا نقشہ جو ہے یہیں پر بدل جاتا ہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام کے قصے کو جو بار بار قرآن سنا رہا ہے، اصل میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ڈھارس بدائی جا رہی ہے اس قصے کو سنا کر۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جو باتیں یہ لوگ بناتے ہیں ان پر صبر کرو، اپنے رب کی حمد و ثنا کے ساتھ تسبیح کرو۔ سورج نکلنے سے پہلے یعنی فجر، اور ڈوبنے سے پہلے یعنی عصر، اور رات کے اوقات میں تسبیح کرو یعنی عشاء، اور دن کے کناروں پر بھی یعنی ظہر و مغرب، شاید کہ تم راضی ہو جاؤ جو تمہیں آئندہ ملنے والا ہے، اور نگاہ اٹھا کر بھی نہ دیکھو کہ دنیاوی زندگی کی اس شان و شوکت کی طرف جو ہم نے ان مختلف قسم کے لوگوں کو دے رکھی ہے، وہ تو ہم نے انہیں آزمانے کے لیے دی ہے، اور تیرے رب کا دیا ہوا رزق حلال ہی بہتر اور پائندہ تر ہے۔ کہ اہل ایمان فساق و فجار کی طرح جائز و ناجائز پیسے جمع کر کے دنیاوی چمک دمک سے مروب نہیں ہوتے، بلکہ وہ تو جو پاک کمائی اپنی محنت سے کماتے ہیں، خواہ وہ کتنی ہی تھوڑی کیوں نہ ہو، وہی ان کے لیے بہتر ہے جو دنیا سے آخرت تک برقرار رہے گی۔ فرمایا اپنے اہل و عیال کو نماز کی تلقین کرو اور خود بھی اس کے پابند رہو۔ ہم تم سے کوئی رزق نہیں چاہتے، رزق تو ہم خود دیتے ہیں، اور بہترین انجام تقوی اختیار کرنے والوں کا ہے۔ یہ نہ سمجھنا کہ نماز پڑھنے سے اللہ کی ذات کو کچھ ملتا ہے، نماز پڑھنے والا ہی اس سے فائدہ اٹھاتا ہے۔ دنیا میں اور جتنے بت وغیرہ ہیں یا جتنے پجاری وغیرہ ہیں جو بتوں کی پوجا کی دعوت دیتے ہیں، تو وہ تو جب کوئی شخص پوجا کرنے کے لیے جاتا ہے تو ساتھ میں چڑھاوا لے کے جانا پڑتا ہے، کچھ نہ کچھ نذرانہ پیش کرنا پڑتا ہے نا۔ تو یہاں کیا نذرانہ لے کر آتے ہیں ہم لے کر آتے ہیں کچھ، اللہ نے کچھ مانگا ہم سے کہ نماز پڑھنے آؤ تو کچھ لے کر آؤ، ساتھ میں کوئی یہاں کچھ رکھا ہوا ہے اس میں ڈال کے جاؤ، ایسا تو کچھ مطالبہ نہیں ہے نا۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ہم جو تمہیں نماز کی پابندی کی تنبیہ جو بار بار کر رہے ہیں، اس سے ہم تم سے کچھ لینا نہیں چاہتے۔ خاص طور سے رزق کی بات کہی کہ ہم تم سے کچھ رزق نہیں مانگ رہے ہیں۔ جیسے اور دوسرے خدا ہوتے ہیں تو ان کے یہاں کچھ چڑھاوا لے کر آنا پڑتا ہے چڑھاوے کے لیے، تب آپ جو ہے وہاں پوجا پاٹ کر سکتے ہیں، بلکہ رزق تو ہم دیں گے، رزق تو ہم دیں گے، بلکہ رزق کو نماز سے جو ہے اللہ تبارک تعالیٰ نے باندھ رکھا ہے کہ نماز کو اگر آپ پابندی سے ادا کریں گے تو رزق میں وسعت ہوگی۔ اور بہترین انجام تقوی اختیار کرنے والوں کا ہے۔ یہ نہ سمجھنا کہ نماز پڑھنے سے اللہ کی ذات کو کچھ ملتا ہے، نماز پڑھنے والا ہی اس سے فائدہ اٹھاتا ہے کہ تقوی کی صلاحیت پیدا ہوتی ہے، اور یہی پرہیزگاری اسے دنیا و آخرت کی مستقل کامیابی عطا کرے گی۔ 13ویں تراویح کا بیان ختم ہوا۔ اللہ تعالی ہم سب کو قرآن پڑھنے، اس کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔